کا میں اللہ کی توفیق سے ذکر کر رہا ہوں، جس کا 763واں عرس شریف 4 ربیع الثانی کو سندل مبارک ہوا۔ وہ عظیم ہستی مجاہد آدم، اسد الاولیاء، شاہ گنج شہیداں، امام کربلاء ثانی، نبیر فاروق اعظم، سیدنا محمود صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ صغر شریف۔ حضرت سیدنا محمود صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ شاہ گنج شہیداں صغر شریف میں آپ اپنی منفرد شان کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت سیدنا محمود صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ اپنے فیض نورانی سے ایک عالم کو منور فرما رہے ہیں، جو آپ کو راز سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے عطا ہوا۔ نظام الدین محبوب الہی کو کون نہیں جانتا؟ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم صوفی ہیں کہ جن سے بے شمار اولیاء کاملین نے فیض پایا۔ وہ عظیم ہستی نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں علامہ اقبال نے حاضری دی تو فرمایا، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب ہے تیری فیض عام ہے تیرا، بڑی جناب ہے تیری فیض عام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت زندگی ہے دل کی، تیری لحد کی زیارت زندگی ہے دل کی، مسیحو خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، مسیحو خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ عزیزان گرامی قدر، صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوا اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ اسد الاولیاء صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء کے شیر۔ یہ لقب آپ کو کس نے عطا کیا؟ آپ کو لقب عطا کرنے والی ذات نظام الدین محبوب الہی کی ذات ہے۔ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اسد الاولیاء کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ کب سرفراز فرمایا؟ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوا آگے بڑھو۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو علاقہ دکن کی حالت زار کا علم ہو، یہاں کی حالت بہت خراب تھی، اس کا علم ہو، تو نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے بادشاہ کو حکم دیا کہ علاقہ دکن کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے۔ تو بادشاہ وقت نے کئی ایک تدبیریں کی، لیکن لشکر بھیجنے میں وہ ناکام رہا۔ اس کا عذر بھی اس نے بارگاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ میں پیش فرمایا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ مغموم رہے۔ تو نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حلقے میں کئی ایک اولیاء کاملین موجود تھے، اس حلقے میں اولیاء کاملین میں سیدنا محمود صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی اس حلقے میں کوئی اللہ کا بندہ ہے جو دکن کی طرف جائے، دکن کو جائے اور مظلوموں کی مدد کرے۔ کئی ایک اولیاء کاملین
جس میں حضرت سیدنا محمود صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سب سے پہلی لبیک کہنے والی عظیم شخصیت صوفی سرمست کی تھی۔ حضرت سیدنا محمود صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا تو نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے، ان کے ساتھ 1400 اولیاء کاملین کو روانہ فرمایا۔ صوفی سرمست ان کی سرپرستی کرتے ہوئے جب اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اسد الاولیاء کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی دکن میں آمد سے قبل ہر طرف ظلم و زیادتی، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ جب آپ اشاعت اسلام کے لیے دکن کی طرف روانہ ہوئے، یہاں آئے اور سگر شریف میں آپ نے قیام فرمایا۔ سگر شریف میں آپ نے قیام فرمایا تو وہاں راجہ کمارا رام کی حکومت تھی، یہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی شرارتوں سے، اس کے ظلم سے لوگ تنگ آ گئے تھے، عوام تنگ آ چکی تھی۔ جب آپ تشریف لائے، سگر میں قیام فرمائے تو اس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت سیدنا محمود صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت اسلام کا کام شروع کیا، دین کا کام شروع کیا۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اسلام میں لوگ داخل ہو رہے تھے تو ظالم بادشاہ کو خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمارے علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اگر یہاں اس علاقے سے آپ نہیں جائیں گے تو اس نے دھمکی دی جنگ کی جائے گی۔ صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے لیے اس مقام کو متعین کیا، چن لیا جہاں آج آپ کا آستانہ مبارک مرجع خلائق ہے۔ اس ظالم بادشاہ کا لشکر، وہ لشکر لے کر، لشکر جرار لے کر وہاں آئے تو حضرت صوفی سرمست کے 1400 مجاہدین کا لشکر بھی تھا۔ اس کا لشکر، ظالم بادشاہ کا لشکر اور 1400 مجاہدین کا لشکر، دونوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی۔ جنگ میں اس ظالم بادشاہ کو شکست ہوئی اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ کئی ایک اس کے ساتھی واصل جہنم ہوئے اور کئی ایک مجاہدین میں سے بہت سے لوگ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ شہداء کرام کے جو مزارات ہیں، شہداء کرام کا جو قبرستان ہے، اتنا بڑا قبرستان ہندوستان میں کسی خطے میں نظر نہیں آتا۔ 80 ایکڑ پر، 80 ایکڑ کے احاطے پر شہداء کرام کے مزارات وہاں موجود ہیں، اور وہاں اسی لیے اس احاطے کو کربلائے ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کربلائے ثانی کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے سرور مرزائی نے کہا، بلخ کی آبرو اے سامرا کی آن لافانی، ہزاروں طرح دارے چشت کے میرے خراسانی۔ نظر والے شہیدان وفا سے اب بھی ملتے ہیں، سگر کی سرزمی زیر سما ہے کربلا ثانی۔
سگر کی سرزمین زیر سما ہے کربلا ثانی۔ عزیزان گرامی قدر، آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو میں سمیٹ لوں گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ سیدنا محمود صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کیسی شان والی ہستی ہیں، کیسی عظمت والی ہستی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ عظیم ہستی ہیں سیدنا محمود صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زیارت کے لیے سلطان القلم، قطب دکن، بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز علیہ الرحمت و رضوان نے سگر شریف میں حاضری دی۔ بندہ نواز نے صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضری دی۔ کیسے گئے؟ 7 بنڈی پھول لے کر آپ حاضر ہوئے، 1 2 نہیں، 7 بنڈی پھول لے کر صوفی سرمست رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی، آپ نے زیارت فرمائی۔ شہیدان وادی گنج شہیداں کی ایک ایک مزارات کی آپ نے زیارت کی، اور ہر ایک پر آپ نے پھول چڑھائے، پھول پیش کیے۔ اور ایک بات، ایک مزار پر پھول کم پڑ گئے، پھول ختم ہو گئے، تو آپ نے ایک مزار کی زیارت کی۔ کیسے؟ آپ نے کنکریاں چڑھا کر اس مزار کی زیارت کی۔ آج بھی وہ مزار مبارک کنکر پیر کے نام سے جانی جاتی ہے، کنکر پیر کے نام سے اس مزار کو جانا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے اس عظیم ہستی کا پتہ چلتا ہے وہ کیسی عظمت والی ہستی ہیں، وہ کیسی شان والی ہستی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان کی عظمتوں کا اندازہ ہم جیسے حقیر، ہم جیسے ناچیز کیا لگا سکتے ہیں؟ اللہ والے ہی اللہ والوں کا مقام و مرتبہ جانتے ہیں۔ ام محترم سجادہ نشین بارگاہ سیدنا محمود صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑے ہیں جس زمیں پر تیرے قدموں کے نشاں صوفی، پڑے ہیں جس زمیں پر تیرے قدموں کے نشاں صوفی، زمیں وہ بن گئی عظمت میں مثل آسماں صوفی، پناہیں ملتی ہیں آ کر جہاں قسمت کے ماروں کو، تمہارا آستہ ہے وہ تمہارا آستہ صوفی، دکن کی سرزمین میں دین حق کا نور پھیلایا، دکن کی سرزمین میں دین حق کا نور پھیلایا، دکن میں دین کا ڈنکا بجا سرمست کے در سے، درے سرمست کی عظمت بیاں کوثر سے کیوں کر ہو، درے سرمست کی عظمت بیاں کوثر سے کیوں کر ہو، ہے جاری چشمہ جود و سقا سرمست کے در سے۔ ان کی شان، ان کی عظمت وہ جانتے ہیں، اسی لیے بندہ نواز آپ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کا فیضان نصیب ہو جائے، ہمیں فلاح نصیب ہو جائے، ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے، تو ہمیں ایسے آستانوں پر حاضری دینا چاہیے، ان کے فیض سے مالا مال ہونا چاہیے، ان کے واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہم گناہ گاروں پر کرم فرمائے۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان گلشرم کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔